السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انگلش کلاس 10th نیو بک 2026 اس کی جو ریویو 1 ہے چیپٹر 5 کے بعد اس کے آج ہم شارٹ کویسچنز اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد ریویو 1 کی ایکسرسائز کمپلیٹ اپلوڈ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں شارٹ کویسچن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 1، In what ways did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reform the society of the then Arab؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے عرب کے معاشرے کی کن طریقوں سے اصلاح کی؟ تو اس کویسچن کا آنسر، کویسچن نمبر 1 کا آنسر ایوریج آنسر بھی ہے، بریلینٹ بھی ہے، جو آپ مرضی یاد کریں انشاءاللہ آپ کو مارکس پورے ملیں گے۔ ایوریج آنسر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمڈ عرب سوسائٹی ود جسٹس، ایکویلٹی اینڈ کائنڈنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے میں انصاف، مساوات اور مہربانی کے ذریعے اصلاح کی۔ اینڈ گیو رائٹس ٹو وومن، آرفنز اینڈ سلیوز، اور عورتوں، یتیموں اور غلاموں کو حقوق دیے۔ اسی کویسچن کا بریلینٹ آنسر آپ یہاں سے لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمڈ عرب سوسائٹی بائی پروموٹنگ جسٹس، ایکویلٹی اینڈ کائنڈنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، مساوات اور مہربانی کو فروغ دے کر عرب معاشرے کی اصلاح کی۔ ہی گیو رائٹس ٹو وومن، پروٹیکٹڈ دا رائٹس آف آرفنز، encouraged fair treatment and freed slaves۔ یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دیے اور منصفانہ سلوک کی حوصلہ افزائی کی اور غلاموں کو آزاد کیا۔ تو کویسچن نمبر 1 کا یہ آنسر۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2۔ What feeling does the poet express toward the flag in these lines؟ ان لائنز میں شاعر جھنڈے کے بارے میں کن جذبات کا اظہار کرتا ہے؟ یہ جو لائنز ہیں، یور فلیگ آف گرین اینڈ اسٹار سو وائٹ شائنز لائک اے بیکن ان دا نائٹ، بیہولڈ اٹ ہائی بوتھ پراؤڈ اینڈ اسٹرانگ، ان ایوری ہارٹ یور نیم بلانگز۔ تو اس میں کن جذبات کا اظہار کرتا ہے؟ تو کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ ان دیز لائنز دا پوئٹ شوز لو اینڈ پرائڈ فار دا فلیگ۔ ان سطور میں، ان لائن میں شاعر جھنڈے سے محبت اور فخر کا اظہار کرتا ہے۔ دا فلیگ از اے سمبل آف یونٹی، اسٹرینتھ اینڈ نیشنل آنر اینڈ انسپائرز پرائڈ ان پیپلز ہارٹ۔ جھنڈا اتحاد، طاقت اور قومی عزت کی علامت ہے اور لوگوں کے دلوں میں فخر پیدا کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 کا بریلینٹ آنسر یہاں سے لکھیں۔ ان دیز لائنز poet expresses love, pride and respect for the flag۔ ان سطور میں شاعر جھنڈے سے محبت، فخر اور احترام کا اظہار کرتا ہے۔ The flag is shown as a symbol of unity, strength and national honor۔ جھنڈا اتحاد، طاقت اور قومی عزت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ It lives in the hearts of the people and inspires pride۔ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور فخر اور احترام کو پیدا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 3۔ What are the 2 positive and 2 negative effects of digital globalization on the English language؟ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے انگریزی زبان پر کون سے 2 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو اثرات ہیں؟ تو دیکھتے ہیں جی۔ ایوریج اینڈ بریلینٹ دونوں یہ لکھیں، دونوں آسان ہے یہ آنسر، تو دونوں کے لیے آنسر ہے۔ پازیٹیو، انگلش ہیز نمبر 1، تو پازیٹیو ایفیکٹس دیکھتے ہیں جی پہلے۔ نمبر 1، انگلش ہیز بیکم اے گلوبل لینگویج وچ، انگریزی ایک عالمی زبان بن چکی ہے۔ نمبر 2، پیپل کین لرن اٹ ایزیلی آن لائن، تو لوگ اسے آن لائن اسے آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ نیگیٹو ایفیکٹس کون سے ہیں جی؟ تو نمبر 1، گرامر مسٹیکس آر انکریزنگ، لیکن گرامر کی غلطیاں بڑھ رہی ہیں۔ نمبر 2 جو ہے لوکل لینگویجز آر اگنورڈ،
اور مقامی زبانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے انگریزی زبان پر یہ پازیٹیو ایفیکٹس، یہ نیگیٹو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 4، لاسٹ کویسچن ہے ریویو کا۔ وائی از کلائمیٹ چینج کنسیڈرڈ بوتھ این انوائرمنٹل اینڈ اے سوشل جسٹس ایشو؟ موسمیاتی تبدیلی کو ماحولیاتی اور سماجی انصاف دونوں کا مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے لکھیں، یہاں سے لکھیں بیٹا، اس کا ایوریج آنسر بن نہیں سکتا تھا، ورنہ آپ کے لیے لکھ لیتے، کیونکہ کویسچن نمبر 4 میں آپ سے موسمیاتی تبدیلی کو ماحولیاتی اور سماجی انصاف مطلب دونوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو شارٹ نہیں کیا، کیونکہ پھر آپ کے نمبر کاٹ سکتے تھے۔ تو یہ دونوں اسٹوڈنٹس یہ لکھیں، کلائمیٹ چینج ہارمز دا انوائرمنٹ تھرو پولیوشن، رائزنگ ٹیمپریچر اینڈ ڈیزاسٹرز۔ موسمیاتی تبدیلی آلودگی، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور آفات کے ذریعے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اٹ از آلسو اے سوشل جسٹس۔ اب یہ دوسری بات ہے، یہ ایک سماجی انصاف کا مسئلہ بھی ہے۔ جسٹس ایشو سماجی انصاف کا مسئلہ بھی ہے، بیکاز کیونکہ پور کمیونٹیز سفر دا موسٹ ڈسپائٹ کنٹریبیوٹنگ دا لیسٹ ٹو دا پرابلم۔ کیونکہ غریب کمیونٹیز کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اس مسئلے میں حصہ بھی سب سے کم ہوتا ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔